وعلى الطاهرين المعصومين المنتجبين. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة فيكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا. مومنات گرامی، آیت الشفاعت جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، جس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ جو کوئی نیک کام کی شفاعت کرے وہ اس میں حصہ پائے گا، اور جو کوئی برے کام کی شفاعت کرے اس میں حصہ پائے گا، اور بے شک خداوند متعال بہترین حساب کرنے والا ہے. اب پہلے بڑھتے ہیں شفاعت کی طرف کہ شفاعت ہے کیا، تاکہ سمجھ آئے انسان کو کہ نیک کام کی شفاعت کیا ہے اور برے کام کی شفاعت کیا ہے. شفاعت شفیع عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دو جڑی ہوئی چیزیں. جیسے جو لوگ علم تجوید سے واقف ہیں، جب ہم تجوید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب ہم مخارج وہ ادا کرتے ہیں جو ہونٹوں سے نکلتے ہیں تو ہمیں استاد اور معلم کرواتے ہیں کہ جو شفتین مطلب ان کے جڑنے سے، ہونٹوں کے جڑنے سے جو چیز نکلتی ہے. اب ہونٹوں کو شفتین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اور جیسا کہ پہلے میں نے ایک اپنی مجلس میں نماز شب کا ذکر کیا اور اس میں ایک رکعت کا ذکر کیا، جو آپ لوگ جانتی ہیں کہ ہم ایک رکعت پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وتر. اب وتر کیوں کہتے ہیں؟ تنہا، اکیلی. امام علیہ السلام کی زیارت کے الفاظ ہیں: السلام علیک یا ایھا الوتر الموتور. سلام ہو آپ پہ اے تنہا، اے تنہا. اب نماز شب میں وتر سے پہلے جو 2 رکعت ہے اس کو کہتے ہیں شف. اب کیوں کہتے ہیں نماز شف؟ کیونکہ وہ جڑی ہوئی ہے، 2 رکعت ہے. یہاں پہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ جو چیز جڑی ہوئی ہو آپس میں، جو منسوب ہو آپس میں، اس کو کہتے ہیں شفاعت، وہ اس کی شفیع ہے. ہم اہل اردو جب دیکھتے ہیں دو دوست جن کا گہری دوستی ہو آپس میں، بچوں میں، خواتین میں، جوانوں میں، اکٹھے ہمیں نظر آتے ہوں، اور اگر یوں ہو کہ ایک دفعہ اکیلا ہمیں نظر آیا تو ہم کہیں گے کہ آج آپ اکیلے ہیں، لیکن عربی میں سے کہیں گے وتر ہیں، اکیلے ہیں. اور جیسے ہی ان کا تعارف کرواتے ہیں تو کہتے ہیں 2 کا کہ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے منسوب ہیں. ابھی ہم بڑھتے ہیں اس آیت کی طرف، اس کا ہمیں مطلب سمجھ آئے گا. خداوند متعال کہہ رہا ہے: من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو کوئی نیکی کی شفاعت کرے، نصیب منہا، اس کا اس میں حصہ ہے. اب مثال دوں تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کہ نیکی کی شفاعت کیسے ہے. ابھی تو الحمدللہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں پانی کے مسائل نہیں ہیں، لیکن یہ جو برانی علاقے ہیں، پہلے جب ان میں مسائل ہوتے تھے پانی کے تو چند محدود ذرائع ہوتے تھے. محدود ذرائع میں کنواں، یہ ٹیوب ویل، اور یہ جدید تو ابھی آئی ہیں نا چیزیں، کنواں یا نلکا، ہینڈ پمپ. اب کیا ہوتا تھا، کوئی بزرگ جو اس کی کھدائی کرواتا تھا یا اپنی زمین میں کرواتا تھا اور پھر وقف کرتا تھا، ظاہر ہے پورا گاؤں یا پورا اہل محلہ وہاں سے پانی حاصل کرتا تھا، وہ کنواں، وہ اچھائی اس بندے سے منسوب ہو جاتی تھی. ہم لوگ جانتی ہیں جو ہمارے علاقے ہیں وہاں پہ اکثر ایسی جگہ ہیں جو کنویں اور نلکے بزرگوں کے نام سے منسوب ہیں. اب راستے میں پانی مہیا کرنا، مولا متقیان فرماتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، صدقہ جاریہ ہے. اب کیا ہو گیا کہ وہ نیکی ایک انسان کی طرف منسوب ہو گئی، اس کی شفیع ہو گئی. یہ ہے نیک کام کی شفاعت کرنا. خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ اس میں حصہ پائے گا. اب جو اگلا حصہ ہے آیت کا، من شفاعتن سیئہ، جو برائی کی شفاعت کرے. اب یہاں پہ دیکھیں برائی کا شفیع کون ہے. کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جو میں تنہا کر رہی ہوں، جو میں اکیلی کر رہی ہوں، جن کا تعلق صرف میری ذات سے ہے، اس میں شفیع نہیں ہوں برائی کی. لیکن کچھ برائیاں ایسی ہیں جو انسان معاشرے میں ان کا بیج بوتا ہے، ان کی بنیاد ڈالتا ہے. جیسے یہ سینما، میوزک سینٹر، ابھی تو معاذ اللہ یہ
میوزک کی کلاسوں کی سینٹر بن گیا, یہاں پہ میوزک کی کلاس ہوتی ہے. اب جس نے وہ ابتدا کی, ظاہری سی بات ہے وہ بعد میں چلتا رہے گا جب تک, تو وہ برائی کا شفیع ہے, برائی اس سے جڑ چکی ہے کہ فلاں بندے نے اس کی ابتدا کی تھی. خداوند متعال کہہ رہے کہ وہ اس میں سے بھی حصہ پائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا, اور خداوند متعال بہترین حساب کرنے والا ہے. اب دیکھیں اللہ نے کہا حساب کرنے والا, اکثر آیات میں ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, لیکن جہاں پہ خدا حساب کرنے والا ہے, جو برائی کا شفیع ہو, جو اچھائی کا شفیع ہو, خدا بہترین حساب کرے گا کون کس کا شفیع ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شفیع کون کون ہیں. چند چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں, جن میں سب سے جو پہلی مرتبہ ہے شفاعت کرنے والوں کا, ہمارے شفیع کون ہیں, وہ ہیں محمد و آل محمد. اللہم صلی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. انبیاء جو اللہ کے رسول خاتم النبیین سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں, وہ بھی شفاعت کرنے والے ہیں اپنی اپنی امتوں کے. ظاہر ہے جو ان کی دور میں جو اچھے لوگ گزرے ہیں ان کی شفاعت کرنے والے ہیں. اب جو ان کو شرک کے مرتبے تک لے کے جاتے ہیں, ظاہر ہے ان کا تو معاملہ پھر اللہ ہی جانے. اس کے بعد ہے امانت. اگر کسی شخص کے پاس امانت ہے اور وہ اس کو اسی حال میں احسن طریقے سے لوٹا دے, تو جو امانت ہے یعنی جو چیز ہے, اب وہ مختلف, ظاہر ہے آپ جانتی ہیں امانت میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ زمین کا ٹکڑا ہے, بعض دفعہ گھر ہے, بعض دفعہ کپڑا ہے, کتاب ہے, کوئی بھی دنیا کی چیز ہے, یا بعض دفعہ انسان بچے حوالے کر کے جاتا ہے. جاتی ہیں نا خواتین حج زیارات پہ جاتی ہیں تو بچے حوالے کر جاتی ہیں کہ ان کا خیال رکھیے گا, امانت ہے. اور یہاں اس ماحول میں تو جب ہاسپٹل جاتی ہیں تو بچے حوالے کر جاتی ہیں, وہ بھی ظاہر امانت ہوتی ہیں وقتی طور پہ. اب وہ امانت جب صحیح سالم لوٹا دی جائے گی تو خداوند متعال ہر چیز کو زبان عطا کرے گا, اور وہ امانت اس شخص کی شفیع ہوگی, شفاعت کرے گی, جڑ جائے گی روز محشر اس سے. اس کے بعد ہے والدین. والدین بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے ان کا مرتبہ والدین سے بلند ہو جاتا ہے. عمر میں تو ظاہری سی بات ہے والدین بڑے ہیں بچوں سے, لیکن معنوی حوالے سے بچے والدین سے بلند مرتبہ ہوتے ہیں. اگر یوں ہو کہ والدین بچوں سے بلند مرتبہ ہوں, والدین کی جو معنویت ہے, قرب خدا ہے, روحانیت ہے, جو تقوی کا عالم ہے, وہ جب بچوں سے زیادہ ہوگا تو وہ جو فطرت میں محبت ہے اس کے باعث بروز محشر والدین بچوں کے شفیع ہوں گے, شفاعت کریں گے. یا اللہ دنیا میں ان کو ہم سے جوڑا تھا, اب ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم سے جدا ہوں, یعنی جڑ جائیں دوبارہ. ظاہر شفاعت ہے ہی جڑی ہوئی چیز. چوتھے نمبر پہ ہے قرآن کریم, قرآن مجید. یہ شفیع ہے مومن کے لیے قرآن مجید. اب واضح ہے کہ شفیع کون ہے, جو انسان جس سے جڑا ہوا ہو. قرآن مجید جڑا ہوا جس سے ہو. اب جڑا ہوا بھی ظاہر ہے وہ ایک برصغیر میں بادشاہ گزرے, ابھی مجھے اس کا نام اشتباہ ہو رہا ہے, جہانگیر تھا کہ اورنگزیب تھا, آئی تھنک اورنگزیب تھا. کہتے ہیں اتنا نیک تھا, اتنا کہ قرآن مجید ہر وقت جو ہے اس کے سینے کے ساتھ ہوتا تھا, اس کی بغل میں ہوتا تھا. اور اتنا ظالم تھا, اتنا ظالم کہ وہ اس کی رعایا اس کے ظلم سے پناہ مانگتی تھی. یہ قرآن مجید اس کی شفاعت کرے گا؟ نہیں, قطعاً نہیں کرے گا. ظاہری نسخے کو اس نے اپنے ساتھ جوڑا ہوا تھا, اور شیعان علی پہ اس نے بہت ظلم کیا ہے. اور یہ تاریخ کا ظلم ہے کہ جو جتنا شیعان علی پہ ظلم کرتا ہے وہ اتنا محترم بن جاتا ہے. برصغیر میں شیعان علی پہ اس نے بہت ظلم کیا ہے, جس کے بارے میں جو ہمارے بچے سلیبس میں پڑھتے ہیں نا کہ قرآن اس کے بغل میں ہوتا تھا, ایک یہ اور ایک محمد بن قاسم, جس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے یوں اسلام لے کر آیا اور یوں جنگ کی. سادات پہ ظلم کی ہے, شیعان علی پہ ظلم کی ہے, جو لوگ ادھر سے ہجرت کر کے آئے تھے.
ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے بر محمد والا. محمد وجل اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق قصیدہ راستہ کربلا کربلا، حسینیوں کا راستہ کربلا کربلا، یا امام المنتظر الاجل الاجل یا امام المنتظر الاجل الاجل نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. یا آج کے معاشرے میں ہم دیکھیں کثرت سے حافظ قرآن پائے جاتے ہیں. اب ظاہری طور پہ ہم بھی ان کو کہتے ہیں حافظ ہیں، قرآن مجید جڑا ہوا ہے، ان کے سینوں میں محفوظ ہے، لیکن ہر چیز جو دنیا میں انسان سے جڑی ہوئی ہے وہ اس کی شفاعت نہیں کرے گی. اگر قرآن کی تعلیمات سے دور ہے تو قرآن اس کا شفیع نہیں ہوگا. یا لشکر یزیدی میں کتنے حافظ تھے، کتنے حافظ قرآن تھے، لیکن قرآن ان کی شفاعت نہیں کرے گا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑھ کے جو انسان کے لیے، شیعان علی کے لیے اور اللہ کے رسول کے امتیوں کے لیے شفیع ہوں گے وہ محمد و آل محمد ہے. ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں گی. محمد و آل محمد وجل. اب ائمہ معصومین کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کن لوگوں کو نصیب ہوگی. انشاءاللہ پریشان نہ ہوئیے گا میں جب یہ ابتدا بیان کروں گی کہ کن لوگوں کو نصیب ہوگی. انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمارا نام بھی اس فہرست میں لکھ دے کہ جن کو شفاعت نصیب ہوگی. سب سے پہلے فاسق اور فاجر جو علل اعلان گناہ کرتا ہو دکھا کے لوگوں کو، کیونکہ وہ معاشرے میں گناہ کا بیج بو رہا ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے گناہ کی، اس کی شفاعت نہیں ہوگی. دوسرا نمبر ہے ظالم جو ظلم کرے، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہو. ابھی پچھلی صدی کی مثال دوں، یہ جو پہلوی خاندان جو حکومت کر رہا تھا ایران پہ، وہ محرم میں مجالس میں بھی آتے تھے، اور بھی اگر دیکھا جائے اس دور میں تو جب مختلف ٹی وی چینلز پہ ان کا تعارف ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ یہ شیعہ ہیں. اب شیعہ اور اس حد تک ظالم کہ وہ ظالم بھی تھے اور فاسق و فاجر بھی تھے. ایسے گناہ کی بنیاد ڈالی تھی انہوں نے ایران میں کہ انسان خدا کی پناہ مانگتا ہے. اب ایسے شخص بھی شفاعت کا منتظر نہیں. آئمہ بتا رہے ہیں دیکھو ظالم کو شفاعت نہیں نصیب ہوگی. یا صدام 70,000 بچوں کا قاتل اس حد تک ظالم ہو اور اپنے آپ کو منسوب کرتا ہو ظاہری طور پہ، لیکن اس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے بر محمد. تیسری قسم ہے کثرت سے گناہ کرنے والے، جو اس امید پہ کثرت سے گناہ پہ گناہ کرتے جائیں کہ شفاعت نصیب ہوگی، شفاعت نصیب ہوگی. ایک گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، اور اس سے باز نہیں آ رہے ہیں، ان کو شفاعت نہیں ملے گی. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، آیت اللہ دستغیب فرماتے ہیں کہ جو اس آیت پہ عمل کر لے گا اور منسوب ہوگا ائمہ اطہار سے، اس کو شفاعت نصیب ہوگی. وہ کون سا ہے؟
تجنبو کبائر، یعنی گناہ کبیرہ سے اجتناب کرو. صغیرہ خداوند متعال معاف کرنے والا ہے اور ان کی شفاعت ہوگی. گناہ کبیرہ ظاہر ہے یہ بڑے بڑے گناہ کبیرہ میں اس میں مفصل نہیں جاتی. گناہ کبیرہ بھی بہت زیادہ ہیں. صغیرہ وہ ہوتے ہیں جو انسان بعض دفعہ غلطی سے چھوٹے چھوٹے گناہ کر جاتا ہے اور کرنا نہیں چاہتا، ارادتاً نہیں کر رہا ہوتا. بعض گناہ انسان ارادتاً کر رہا ہوتا ہے، جو خود جان بوجھ کے ارادتاً کر رہا ہوتا ہے وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے. کثرت سے گناہ کرنے والے کو بھی نہیں نصیب ہوگی. اور چھٹے امام کی حدیث کے مطابق نماز کو حقیر جاننے والے کو، جیسے امام علیہ السلام نے جب آخری وصیت کی، جب اپنے اہل خانہ کو جمع کیا تو اس وصیت میں ایک مولا کی یہ حدیث تھی کہ یاد رکھو جو نماز کو حقیر جانتا ہے، جو نماز کو ہلکا جانتا ہے، اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے. اور ایک اور حدیث جو مولا متقیان کی ہے، امام خمینی نقل کرتے ہیں. یہ حدیث مولا کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ ہے نا، جس کے دل میں نام علی سے ایک تڑپ اٹھتی ہے، محبت اٹھتی ہے، تو یہ ایک طرف کا معاملہ نہیں ہے. مولا بھی شیعوں کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں اپنے شیعوں سے. کسی نے پوچھا مولا شفاعت، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ انسانی شکل میں ہمارے پاس محشور ہو جانا، انسانی شکل میں، اس کے بعد ہم تمہاری شفاعت کریں گے. کیا ہوتا ہے بعض دفعہ انسان ایسے ایسے گناہ کرتا ہے کہ اس کی شکل مسخ ہو جاتی ہے. جیسے یہ مثال دیتی ہوں، یہ ایک آغا نے مثالیں دی ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے، جیسے مکاری، چلاکی. اب مکار کون ہوتی ہے؟ ہمارے بچے کہانی میں پڑھتے ہیں، لومڑی. لومڑی کی شکل میں محشور ہوگا. اور اسی طرح کچھ اللہ معافی دے بچھو کی شکل میں، کچھ کس شکل میں، کچھ کس شکل میں. خدا ان آفتوں سے بچائے. یہ جو ہے نا ایک دعا ہے، مجھے ابھی بھول گئی کس امام سے نقل ہے، اس دعا کے الفاظ ہیں کہ یا اللہ میرے جسم کی حالت کو نہ بدل. یہی ہے کہ یا اللہ جیسا اس دنیا میں بھیجا ہے کم از کم ایسا تو باقی رکھ. بعض انسان اتنے بلند مرتبہ ہوں گے کہ وہ اس دنیا میں جہاں پہ اللہ نے جن کو دنیا میں، جیسے جناب جون، جناب فضہ، یا اس دور میں آیت اللہ زکزکی، جاری طور پہ سیاہ فام، لیکن اتنے بلند مرتبہ کہ انسان اس دنیا میں ان کو دیکھ کے حیران ہو جائے گا کہ یہ کون ہے. جیسے جناب جون کے سرہانے جب گئے نا مولا حسین، تو مولا حسین نے کہا کہ اہل بہشت ایک خوشبو محسوس کریں گے. ان کے جسم سے ظاہری طور پہ بدبو آتی تھی، تو اہل بہشت ایک خوشبو محسوس کریں گے. پوچھیں گے کہ یہ کس کی ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ جون کی خوشبو ہے، شہید کربلا کی. یہ تو اوپر کا معاملہ ہے. مولا کہہ رہے ہیں کم از کم جو انسانی شکل ہے اس شکل میں ہمارے پاس آ جانا، ہم تمہاری شفاعت کریں گے. یہ ایک علامہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں حج کا میدان ہے اور وہاں پہ ڈھیر سارے حاجی جمع ہیں. امام زمانہ کی غیبت کے دور کی بات ہے، یعنی بہت پرانی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص کثرت سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے امام کی زیارت نصیب ہو جائے، میں امام کو دیکھ لوں، امام کو دیکھ لوں، زیارت نصیب ہو جائے. یہاں تک کہ اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے، اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے. اور میقات انشاءاللہ خداوند متعال سب کو وہاں جانا نصیب کرے، وہاں پہ رکنا نصیب کرے. تو وہاں پہ حاجی رکے ہوئے اور یہ اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، یہاں تک کہ سرگرداں، حیران. اور کہتا ہے کہ ایک شخص میرے قریب آیا اور کہا کہ کیا ہوا ہے بندے فلاں، اپنے قافلے سے بچھڑ چکے ہو؟ کہا ہاں بچھڑ چکا ہوں. جانتا نہیں ہے کون ہے پوچھنے والا. کہا آؤ میں تمہیں سوار کر کے اپنے قافلے تک پہنچا دوں. کہا آپ کون؟ میرے قافلے کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں جانتا ہوں. آؤ میرے پیچھے بیٹھو. گھوڑا اس دور میں حیران تو ہوا، بہرحال پیچھے بیٹھ گیا. جب بیٹھا تو کہتا ہے کہ وحشت ہوئی کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ شخص مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے. یہ تو کہہ رہے تھے
کہ میں آپ کو اپنے قافلے میں پہنچاتا ہوں. مطلب مختلف چیزیں نظر آنا شروع ہوئیں, کہیں بھیڑیا نظر آ رہا ہے, کہیں سانپ نظر آ رہا ہے, کہیں بچھو نظر آ رہا ہے, اس طرح کا عالم. اور یہاں تک کہ وہ یکدم جب گھوڑے سے اترنے لگا تو دیکھا کہ وہ جو ہے میدان اس کا رخ بدل گیا اور اس کو انسان نظر آنے لگ گئے, اور اس کو اپنے ساتھی اپنے جو اہل قافلہ تھے وہ نظر آ گئے. پہنچا ان لوگوں کے پاس تو جب پیچھے مڑ کے دیکھا, انہوں نے کہا کہاں رہ گئے تھے, ہم آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کس کے ساتھ آئے, کہا اس کے ساتھ. دیکھا تو ظاہر ہے امام تھے غائب. کہنے اس وقت متوجہ ہوا بھائی یہ تو امام تھے, اور وہ جو میں نے منظر دیکھا ہے وہ امام علیہ السلام نے میری ظاہری آنکھوں سے پردہ ہٹایا تھا. یہ منظر دیکھ لو, حاجی میقات میں یہ عمل. پریشان ہوا, کہنے لگا میں نے یہاں پہ ساروں کو اصلی چہروں میں دیکھا ہے, یعنی ہم حج پہ تو آئے ہوئے ہیں لیکن کس شکل میں ہیں. تو انہی میں سے ایک بندے نے کہا آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے ہو مولا کے پیچھے؟ کہا ہاں گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے ہوں. کہا میں دیکھ رہا تھا گھوڑے پہ امام السلام تھے اور پیچھے ایک لومڑی بیٹھی ہوئی تھی. یعنی اس کی بھی شکل نظر آئی دوسروں کو, اور دوسروں کی بھی شکلیں اس کو نظر آئیں. مولا متقیان کہ بڑی سخت حدیث ہے عزیزان, جب یہ میں تلاوت بھی کرتی ہوں نا اسی طرح رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے. مولا کہہ رہے ہیں انسانی شکل میں جو اللہ نے بنائی ہے اس شکل میں ہمارے پاس آ جانا, ہم تمہاری شفاعت کریں گے. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, یا علی, آواز بلند کر صلوات, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وقت بھی تھوڑا رہ گیا, میں کوشش کرتی ہوں کہ مختصر کر دوں. مولا کہتے ہیں کہ بروز محشر قیامت میں ہم تمہارے شفیع ہیں, ہم تمہاری شفاعت کریں گے, گناہوں سے بھی چھڑائیں گے. لیکن میں تمہاری برزخ کے عالم کے لیے پریشان ہوں. برزخ کون سا عالم ہے؟ جب ابھی ہم مرتے ہیں نا, ہمیں قبر میں اتارا جاتا ہے, اور محشر تک انسان جہاں پہ رہتا ہے وہ برزخ. اب برزخ مولا کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے قبر یہ گڑھا جنت کے باغوں میں سے ہے, اور بعض لوگوں کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے. مولا کہہ رہے ہیں کہ برزخ سے آسانی سے نکل آؤ, انشاءاللہ بروز محشر ہم تمہارے شفیع ہوں گے, تمہاری شفاعت کریں گے. آیت اللہ دستغیب فرماتے ہیں اے بندہ مومن یاد رکھو شفاعت تمہاری دلیری کا موجب نہ بنے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, بعض گناہ بھی ایسے ہوں گے جو محبت علی کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے, جھڑ جائیں گے, خود مولا شفاعت کریں گے. لیکن آقا کہتے ہیں کہ شفاعت دلیری کا موجب نہ بنے. شفاعت اس لیے رکھی گئی ہے کہ کوئی گناہ کی وجہ سے نا امید نہ ہو جائے کہ میں نے تو اتنے گناہ کر لیے لہٰذا اب تو میری بخشش ناممکن ہے. خدا تو عادل ہے, اور خدا جب عدل کرے گا تو میں کہاں ہوں. ہمارے تو اصول دین میں سے ہے خدا عادل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں خدا خدا ہے, اس بحث میں نہیں جاتے کہ وہ عدل کرے تو اس کی مرضی اور استغفر اللہ. لیکن ہمارے اصول دین میں سے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں خدا عادل ہے, اور جب خدا عدل کرے گا تو انسان جو میرے جیسا گنہگار ہے وہ ڈر جائے گا کہ میں کہاں ہوں. وہ کیا ایک شاعر نے پنجابی میں کہا کہ عدل کریں تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے, یعنی جن کا ظاہری ایک بلند مرتبہ ہے وہ بھی عدل کی وجہ سے اتنے خوف میں. چونکہ خدا کی عدالت سے مومن خوف میں ہے, اور جب گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اسے مایوسی اور نا امیدی کی طرف لے جاتے ہیں کہ میرا چھٹکارا ناممکن ہے. اس لیے شفاعت کی ہمیں امید دلائی گئی ہے, شفاعت کا ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے امید ہے. گناہ ایک کر کے اس پہ کثرت سے نہ کرتے جاؤ. ایک کر لیا نا امید نہ ہو, توبہ کرو اور شفاعت کی امید رکھو. یعنی ہم کہیں کہ ڈاکٹرز موجود ہیں اور میں کوئی یہ جو ہوتی ہیں زہر کی باٹل اس میں
بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ انسان چند قطرے پیتا ہے اور بعض دفعہ وہ پوری باٹل پی جائے کہ جی نہیں مجھے نا اٹھا کے لے جائیں گے ہاسپٹل اور ابھی تو اتنی سہولیات آ گئی ہیں وہ ڈاکٹر مجھے بچا لیں گے. ظاہر ہے میں نے پوری باٹل جب پیا ہو سکتا ہے ہاسپٹل پہنچنے تاکہ میں دم توڑ دوں مر جاؤں, لیکن اگر چند قطرے پیے ہوں گے تو ڈاکٹر بچا لیں گے. اور اس آس پہ بھی انسان نہ پیے کہ ڈاکٹر بچا لیں گے, ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے جب اتنی زیادہ پی ہو تو ڈاکٹر بھی کچھ نہ کر پائیں. بالکل شفاعت اسی طرح ہے. یہ میری مثال اپنی نہیں ہے, یہ میں نے آگے سے مثال لی ہے اور بہترین مثال ہے. انسان زہر کھاتا جائے کھاتا جائے کھاتا جائے اور بولے کہ شفاعت. محبان اہل بیت کا ایک بلند مقام ہے, اور یہ جو محبت ہے مولا متقیان کی محبت, اس کے بھی مرتبے ہوتے ہیں. کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ انسان کے چہرے پہ مولا کے نام سے مسکراہٹ آتی ہے, یہ کم سے کم مرتبہ ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا علی حیدری, یا علی, بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج. کم سے کم مرتبہ یہ ہے. اور جب انسان خود اس محبت میں اضافہ کرتا ہے, کیسے کرتا ہے اس محبت میں اضافہ؟ زیارت پڑھے انسان مولا کی, مولا کو کثرت سے یاد کرے, دن میں کثرت سے یاد کرے, مولا کے فضائل کثرت سے سنے, امام علیہ السلام کی تعلیمات کو کثرت سے پڑھے. دعائے کمیل بہترین ذریعہ ہے قرب خدا کا اور قرب علی کا. اس کو کثرت سے, ہمیں ہر شب جمعہ کو پڑھنے کو کہا گیا ہے. اگر نہیں پڑھ سکتے ہر روز پڑھے, ہر روز نہیں, ہر شب جمعہ کو, ہر شب جمعہ نہیں, مہینے میں ایک بار, مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار, سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو عمر میں ایک بار پڑھو, زندگی میں ایک بار پڑھو, پوری زندگی میں. اور جب جو انسان ہر روز دعائے کمیل کے کچھ جملے ہی تلاوت کرتا ہو, کیا اسے خدا کا قرب یا قرب علی نصیب نہیں ہوگا؟ اسی طرح حب علی ہے, اگر اس سے دور ہوتا گیا انسان تو اس کا مرتبہ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. جب بلند مرتبہ ہوگا, محبت میں بلند مرتبہ ہوگا, تو موت کے وقت اس کی ایک حالت ہوگی. مولا سے کسی نے پوچھا مولا موت کے وقت حالت کیا ہوتی ہے؟ جانتی ہیں پہلے مولا نے کیا کہا؟ مولا کہتے ہیں اے شخص اس کے پاس آئے ہو جو علم اتنا بلند ہے کہ تمہارے ہر سوالوں کے جواب دے سکتا ہے, اور اس کے پاس آئے ہو جو ان حالتوں کو بہترین حالت میں جانتا ہے کہ یہ کیا حالت ہے انسان کی. پھر مولا نے کہا 3 حالتیں ہیں موت کی. پہلی حالت بڑی شیریں ہے. مولا کہتے ہیں پہلی حالت ایسی ہے کہ ملک الموت اور ہم جب اس کے سرانے تشریف لائیں گے, ہم اس کو بشارت دیں گے کہ جاؤ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ. وہ درمیان والا معاملہ اس کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں, یعنی اس کی برزخ بھی بلند ہے. اور یہ کب ہوگا؟ مولا خود فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے محب ہوں گے, جو اس قدر ہماری محبت پہ فدا ہو چکے ہوں گے کہ وقت کے تقی بہجت ہوں گے, وقت کے حسن نصر اللہ ہوں گے. ابھی دیکھیں سید حسن نصر اللہ, یہ جو دیگر علماء ہیں, ظاہری مال دنیا میں سے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہ ملعون اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ جی غریبر پہ نا پابندی لگاتے ہیں, یہ مالی حوالے سے پابندی لگاتے ہیں. وہ الحمدللہ مومنین نے ان کے گھروں کی تصویریں بنا کے وائرل کی کہ جس بندے کے گھر کا یہ عالم ہے کہ پردہ جو ہے ایک عام سا پردہ اور رسی کے ساتھ لٹک رہا ہے, اور جس کا ناشتہ صرف وہ چند سلاد کے پتے ہوتے ہیں, اور اس کا اوڑھنا بچھونا نیچے. 2 کمروں کا گھر ہے, ایک کمرہ ان کا اپنا ہے اور ایک کمرہ جہاں پہ وہ باقی امور دیکھتے ہیں, وہیں پہ ان کی کتابیں پڑھی ہیں, اور بالکل نیچے کوئی بیڈ, کوئی اس طرح کی ان کے پاس مال دنیا کی ہے ہی نہیں چیز. اور دشمن ڈرتا ہے ان سے, ظالم ڈرتا ہے ان سے. کیوں ڈرتا ہے؟ محبت علی میں اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے ہیں. دشمن ہیبت کھاتا ہے ان سے. میسا میں تمار کھجور بیچنے والا, اور جو روزانہ جتنی بیچتے تھے ان سے گزارا ہوتا تھا, لیکن محبت علی میں کہا کہ دشمن مجبور ہو گیا کہ ان کو اسیر کر کے اور ان کو اس طرح شہید کیا جائے. حجر ابن عدی, ایک گھر کوفہ میں, مال دنیا نہیں ہے, وہ گھر بھی ظالموں نے ڈھا دیا معاویہ کے دور میں.
بہت ظلم ہوئے. حجر بن عدی ظاہر خود تو شہید ہوئے ہیں, ان کے بچوں کو ان کے سامنے شہید کیا گیا, ان کے گھر کو بھی مسمار کیا گیا, ان کے اہل خانہ پہ بھی بہت ظلم کیا گیا. لیکن جب مولا کائنات کو ضرب لگ چکی, اہل کوفہ مولا کے گھر کے باہر جمع, یتیم بچے جمع, حجر بن عدی دروازے کے باہر بیٹھ کے اور شعر پڑھ رہے ہیں, قصیدہ پڑھ رہے ہیں مولا کی شان میں. مولا نے آواز پہچان لی, کہا اے حسن بیٹے یہ حجر کی آواز ہے. کہا بابا جان حجر کی آواز ہے. عبید اللہ ابن عباس کو کہا جاؤ ان کو اندر لے کر آؤ. جب اندر لے کر آئے, حجر ابن عدی مولا کے سرہانے ساتھ نیچے بیٹھ گئے. امام علیہ السلام کا ہاتھ حجر کے ہاتھ میں, جیسے یوں انسان لیتا ہے نا, جیسے یہ میرا رومال میرے ہاتھ میں. اے حجر, تم پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم سے مطالبہ کیا جائے گا کہ علی کے شان میں شعر نہ کہو. تمہاری جان بچ جائے گی, تمہاری ناموس بچ جائے گی, تمہارا مال بچ جائے گا. کہا مولا میں کیا کروں گا؟ کہا اے حجر میں جو تیرا مرتبہ دیکھ رہا ہوں وہ اس لیول پہ تم یہ نہیں کرو گے, تم اپنی جان قربان کرو گے. مولا اگر آپ کی محبت میں میری جان جاتی ہے, معمولی سی جان ہے, حجر کی جان آپ کی محبت پہ قربان. اور بالکل یہی شرط رکھی گئی. 2 شعر, حجر ابن عدی شاعر تھے, 2 شعر ایسے کہہ دو جو ان ملعونوں کی شان میں ہوں, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. حجر ابن عدی نا, یہ مرتبہ ہے محبت کا, یہ لیول ہے. مولا کہتے ہیں ایک تو یہ حالت ہوگی حجر ابن عدی سیدھے جنت میں, درمیان والا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. یا بھی آج کے دور کے ہم شہیدوں کا دیکھیں, جیسے رات کو آگا نے ڈاکٹر شمران کا ذکر کیا. میں تیز بول رہی ہوں کہ وقت مختصر ہے, انشاءاللہ کہ آپ کے ذہن آمادہ ہو چکے ہیں اور میری بات کو سمجھیں گے. ڈاکٹر شمران جب ملک سے جا رہے تھے, میں پہلے ان کا تعارف کروا چکی ہوں, بوڑھی بزرگ ماں, اور اس دور کی ماں. ظاہر ہے ڈاکٹر شمران جو کوئی 90 کی شروع میں, یعنی یہ جو 20 یا 15 کو گئے تھے آئی تھنک, یا 1920 کو گئے تھے ادھر. کہا ماں سے نکلتے ہوئے کہ کوئی وصیت, اور ماں دیکھیں یہ کربلا سے لیا ہوا درس. نہیں کہا خط لکھنا, نہیں کہا مجھے آپ کی یاد آئے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, آؤ بکا, کچھ بھی نہیں. کہا مصطفیٰ تم ایسی زمین پہ جا رہے ہو جہاں پہ گناہ کرنا آسان ہے, یہاں پہ خدا سے دوری آسان ہے. اگر ماں سے وصیت لے کے جانا چاہتے ہو نا, تو خدا کو نہ بھلانا. اس سرزمین میں امریکہ گناہوں میں گھرا ہوا, گڑھ گندگی کا, غلاظت کا, وہاں پہ مصطفیٰ چمران بنے. وہاں سے لبنان گئے, جب لبنان کے حالات تھوڑے بہتر ہو گئے, ایران عراق کی جنگ, اس کے بعد انقلاب والا معاملہ ان کے بعد ہوا, وہ ادھر ہی تھے. اور امریکہ میں رہ کے انقلاب کے بہت بڑے دفاعی, اسلام کے بہت بڑے دفاعی, یہاں تک کہ جو پیچھے سے ذہین اتنے تھے کہ ان کا وظیفہ بھیجا جاتا تھا شاہ کی طرف سے, وہ اس وظیفے پہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. جب ان کی سرگرمیاں حکومت کو پتہ چلی, وظیفہ بند ہو گیا. کوئی بات نہیں, اب میں کھل کے اعلان کروں گا کہ میں کون ہوں, میں کربلائی ہوں. جب واپس آئے ایران, اترے ایئرپورٹ پہ, باہر نکلے, ماں یاد آئی. کہا ماں فوت ہو چکی تھی. اے ماں تو نے مجھے یہاں سے نکلتے ہوئے کہا تھا اے چمران خدا کو مت بھلانا. دیکھیں آپ کا چمران اس سے بہتر لوٹا ہے, خدا کو بھلا کے نہیں لوٹا. یہ عالم ہے, یہ محبت علی کا عالم ہے. مولا کہتے ہیں سیدھے جنت میں, درمیان میں کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. مولا دوسرے لوگ کون ہیں, میں مختصر کروں گی. دوسرے لوگ وہ ہیں جن کا بھی دوسرا معاملہ کوئی نہیں, سیدھے جہنم میں. وہ ایک نے مطالبہ کیا یا رسول اللہ اگر یہ اعلان خدا کی طرف سے تھا تو میرے پہ عذاب آئے, ورنہ معاذ اللہ کے آپ کی اپنی طرف سے تھا. ایک پتھر آیا سر پہ لگا, وہیں پہ ڈھیر ہوگا, اس کے ساتھ کیا دوسرا معاملہ ہوگا؟ نہیں, سیدھا جہنم میں. اور تیسرے لوگ کون ہیں؟ مولا کہتے ہیں تیسرے لوگ ہمارے چاہنے والوں میں سے ہیں. وہ لوگ ہیں کہ جو محبت میں اس بلند مرتبے پہ تو نہیں پہنچے, لیکن موت کے وقت وہ خوف اور امید کے عالم میں ہیں. خوف ان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے, امید ان کو ہماری محبت کی وجہ سے ہے, ہماری شفاعت کی وجہ سے. اور در حقیقت یہی لوگ ہیں جن کی ہم شفاعت کریں گے. جو بلند مرتبہ ہے ان کی بھی شفاعت ہوگی, ان کے بھی مرتبوں میں اضافہ ہوگا. ظاہر جنت ہمارے سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی وہی بتا سکتا ہے جو وہاں سے
مشاہدہ کر چکا ہو یا واپس لوٹا ہو، یا مولا ہی بتا سکتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ ان کے بھی ظاہر ان کے مرتبے تو بلند ہوں گے، لیکن یہ جو امید اور خوف کے درمیان میں ہے در حقیقت، ان کو ہماری شفاعت نصیب ہو۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان ایام کے صدقے اللہ ہمیں ان ہستیوں کی شفاعت نصیب کرے، اور یہ آنسو جو روزانہ آپ کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، آپ کی صدائیں یہ جو بلند ہوتی ہیں، خدا ان کو ہمارا شفیع بنائے۔ یہ آنسو بہترین شفیع ہیں، ہمارے عزیزان جڑے ہوئے ہیں ہم سے۔ جو جو ایام گزرتے جاتے ہیں دل نرم ہوتے جاتے ہیں۔ آج 6 محرم الحرام ہو چکی ہے، آپ دیکھیں ہر دل کا یہی عالم ہے، جو یکم کو تھا یا جو محرم سے پہلے تھا اس کا وہ عالم نہیں ہے۔ جو جو عاشور قریب آ رہی ہے مومن کا دل منقلب ہو رہا ہے۔ عزیزو، جب میرے مولا کا قافلہ نکل رہا تھا مدینہ سے، میں نے آپ کے سامنے مصائب پڑھے، تیاری ملتا ہے ہمیں، فلاں جوان ایسے بڑا، فلاں جوان ایسے سوار ہوا، فلاں مجاہد، لیکن ایک ایسا مجاہد بھی تھا کہ جب مدینے سے نکل رہے تھے کوئی دیکھنے والا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ حسینی لشکر کا مجاہد ہے۔ 1 مہینے کا بچہ جناب رباب کی گود میں، کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہ حسین کے مجاہدوں میں سے۔ بڑی عجیب جنگ ہے کربلا کی جنگ۔ جب میں ابھی بھی سنتی ہوں نا، یمن میں اتنے بچے شہید ہوئے، فلاں جگہ پہ اتنے بچے شہید ہوئے، سوچتی ہوں اے علی اصغر، یہ جو مسلمانوں نے تیرے پہ ابتدا کی ہے ابھی تک ختم نہیں ہو رہی۔ عزیزو، جب اہل عرب جنگ کرتے تھے اسلام سے پہلے تو ان کی ایک روایت تھی کہ خواتین اور بچوں پہ ظلم نہیں کرتے تھے۔ عجیب جنگ ہے کربلا کی جنگ۔ شب عاشور جب خیموں سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ان میں ایک ایسا بچہ بھی ہے جس کی ماں اس کے ہونٹوں کو دیکھ کے اندازہ لگاتی ہے میرا بچہ پیاسا ہے، اتنا بھی نہیں کہہ سکتا ماں مجھے پانی چاہیے۔ جب تمام اصحاب شہید ہو چکے، بنی ہاشم شہید ہو چکے، امام علیہ السلام ایک دفعہ بیبیوں کو الوداع کر کے جا چکے ہیں مقتل میں، امام علیہ السلام نے جب صدا لگائی ہے کوئی مددگار جو میری مدد کرے، مولا نے کیا آوازیں سنی، خیام سے وا محمدہ وا مصیبتہ، مولا نے یہ آواز سنی خیام کی طرف بڑھے، اے بیبیو حسین ابھی زندہ ہے، کیوں آوازیں بلند ہو رہی ہے؟ زینب علیہ فرماتی ہیں اے بھیا، آپ کی یہ صدا نے اس بچے کو بے چین کر دیا، اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ مولا کہتے ہیں اے رباب اس کو مجھے دے، میں اس کو پانی پلا لاؤں۔ میری بہنوں میں جب جناب رباب کے مصائب پڑھتی ہوں، سلام ہو اس ماں پہ، مولا خود کہتے ہیں کہ یہ ایسی زوجہ ہے میری، اتنی بہترین نیک بیوی نہ کسی نبی کو ملی ہے نہ کسی امام کو ملی ہے۔ ایک دفعہ بھی یوں نہیں کہا مولا، جتنے گئے ہیں نا وہ تلوار ہاتھ میں لے کے گئے ہیں، مولا وہ جنگ کرنا جانتے تھے، یہ میرا لال بہت چھوٹا ہے، نہیں کہا اطاعت امام، اپنا بچہ اٹھا کے مولا کے ہاتھوں پہ دیا۔ اے میری بہنوں، مولا نکلے خیمے سے، ابا کا دامن ڈالا بچے پہ، دھوپ تیز تھی کہ بچہ گرمی سے جھلس جائے گا، فوجی دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں حسین قرآن لا رہے ہیں، شاید اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں جب مولا نے ابا کا دامن ہٹایا، قرآن ناطق مولا کے ہاتھوں پہ، کہا اگر میرے لیے پانی نہیں ہے تو اس بچے کو 2 گھونٹ پلا دو۔ مولا ایک وہ عالم آپ نے اسی لشکر کے گھوڑوں کو پانی پلایا تھا، وہ لوگ بھی اس میں موجود
ہوں گے، منہ پھیر کے رونے لگے۔ جب عمر سعد نے یہ عالم دیکھا کہنے لگا اے حرملا مجھے لگتا ہے ہم جیتی ہوئی جنگ ہار دیں گے۔ میری بہنوں اہل عرب میں دستور تھا جب کوئی مجاہد جنگ میں جاتا تھا پکارتا تھا ہے کوئی میرا مد مقابل جو میرے جیسا بہادر ہو، جو میری عمر کا ہو، سلام ہو اے رباب کے لال، آپ کا مبارزہ ایسا مبارزہ تھا وہاں سے کوئی نہیں نکل رہا تھا سوائے اس شکی کے۔ عمر سعد کہتا ہے حرملا تیر چلا، میری بہنوں میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی۔ کون سا تیر تھا؟ ادھر سے تیر چلا علی اصغر کی گردن میں۔ علی اصغر علامہ فرماتے ہیں ایسے تڑپے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالے جائے تو تڑپتی ہے، ایک دفعہ منہ کھولتے ہیں بند کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مولا حسین نے اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے اے اللہ تو حسین کی یہ قربانی دیکھ رہا ہے، اے اللہ اگر تو راضی ہے حسین ایسی قربانیاں دینے پہ راضی ہے۔ میری بہنوں مولا ایک دفعہ پلٹے ہیں خیمے کی طرف لیکن ہر لاش کو مولا نے آگے گنج شہداء میں رکھا۔ یہ ایسی لاش تھی مولا خیمے میں نہیں لا سکتے تھے، خیام کے پیچھے گئے ایک ننھی سی قبر بنائی دفن کیا۔ جب خیمے میں لوٹے نا بی بی نے یہ نہیں کہا اے میرے سید و سردار میرا علی اصغر کہاں ہے، کہتی ہے اے مولا اس نے پانی پی لیا۔ مولا نے کہا رباب پانی پی لیا۔ خیمے سے نکل کے دھوپ میں بیٹھ گئی۔ شہید مطہری کہتے ہیں جب تک زندہ رہی علی اصغر کی ماں چھاؤں پہ نہیں بیٹھی۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے ہیں جناب رباب آپ کے بچوں کو دعائیں دیں، آپ کے بچے سلامت رہے۔ میری بہنوں امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پہ جو کربلا میں 2 بار ذبح کیا گیا، لائن کربلا کی زمین پہ نیزے مارے یہاں تک ایک نیزے پہ رباب کا لال بلائے۔ میرا سلام اس شہید پہ جو کربلا میں 2 بار ذبح ہوا۔